ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے سنا پاکستان کے ٹاپ بزنس مین، پاکستان کے لیڈنگ بزنس گروپ کے سربراہ محمود علی ٹھبا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جتنی مستحکم نظر آ رہی ہے حالیہ سالوں میں نظر نہیں آئی۔ پچھلے 5 سالوں میں گیم چینجر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے، اور ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ٹیک آف کر چکی ہے، اور یقیناً اس کو بہتر بنانے کے لیے، کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے، محمود علی ٹھبا صاحب اس کی بات کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ ہماری معیشت کے لیے ایک بار پھر مدد خداوندی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی گرتی قیمتیں ایک بار پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی گاڈ سینڈ اپرچونٹی لگتی ہے۔ صرف آج کے دن خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں تقریباً 4% گری ہیں، جبکہ پچھلے ایک ہفتے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تقریباً 14.5% گر چکی ہے۔ آج امریکی کروڈ آئل کا ریٹ تقریباً $34 فی بیرل ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بار پھر اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ ہیج کرے یا اس کیفیت کو استعمال کر سکے، کیونکہ بہرحال پاکستان کا امپورٹ بل 25% خام تیل کی امپورٹ ہوتی ہے، اور یقیناً اگر یہ قیمت گرتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت زبردست اس کے فوائد ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے پھر معیشت پہ پورے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب اس کی وجہ سے LNG کی قیمت میں بھی کمی ہوتی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں روپے کی قدر مسلسل اسٹیبلائز ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، اور آج بھی پاکستانی روپیہ تقریباً 160 روپے پر ڈالر پر ہو گیا تھا، جو یقیناً پچھلے 2 مہینوں کے دوران تقریباً 7% پاکستان روپے کی قدر بہتر ہو چکی ہے۔ اسی دوران پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر، جس میں پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی ذاتی محنت شامل رہی ہے، یہ اب آف ٹیک اسٹیج میں نظر آتا ہے، اور ہمیں ملک میں چاروں طرف ہمیں درجنوں نئے کنسٹرکشن پروجیکٹس گراؤنڈ پہ نظر آ گئے ہیں، ان پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقیناً جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو سیمنٹ میں پاکستان میں تاریخ کی سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو محمد علی ٹھبا صاحب نے بتایا کہ سپٹمبر میں سب سے زیادہ ہوئی تھی، اور پھر اکتوبر نے بھی وہ ریکارڈ توڑ دیے جو سپٹمبر میں تھے، اور پھر اسٹیل کی فروخت میں بھی اسی حوالے سے حساب ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن سے الائڈ جتنی انڈسٹریز ہیں اس میں بھی بے پناہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے محمد علی ٹھبا صاحب سے یہ بات بھی سنی کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹس کے آرڈر ہیں، وہ پاکستان کی جو جتنی ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، ان کے پاس کوئی سخت باقی نہیں ہے اگلے سال کے جولائی اگست تک کہ وہ کوئی نیا آرڈر لے سکیں۔ یقیناً اس انداز کے اس حوالے سے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج رزاق داؤد صاحب نے، منسٹر آف کامرس نے ٹویٹ بھی کی کہ دنیا کے عالمی امپورٹنٹ برانڈ جو ہیں وہ اب ری لوکیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف اس سلسلے میں نام بھی لیے۔ ہر لحاظ سے یہ مضبوط صورتحال ہے، مگر اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور بزنس لیڈر ہیں اور ایکٹی گروپ کے چیئرمین جناب عقیل کریم ڈیڈی۔ بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب۔ ابھی محمد علی ٹھبا صاحب، یقیناً کیونکہ پاکستان کے بزنس لیڈرز میں سے بہت امپورٹنٹ ہے، اتنی کھل کے کہ پاکستان میں اتنی بہتری کبھی نظر نہیں آئی، آپ ایگری کرتے ہیں اوور آل سے بات؟ عمر بھائی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور اس کے نمبرز بھی آ رہے ہیں، مطلب وہ جو بتا کے گئے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گڈس کی ایکسپورٹ $2 بلین اکتوبر میں کراس کر گئی ہے، تو یہ آل ٹائم ہائی ہے اکتوبر کے نمبر۔ سپٹمبر میں بھی اچھے نمبر تھے، سپٹمبر سے اچھے نمبر آ گئے آپ کے اکتوبر کے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ مہنگائی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آج آپ کو یہ سن کے بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا انفلیشن کا نمبر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 9.3 وہ 8.9 آیا، ابھی جو آج جو آیا آج آیا جو۔ تو قمر بھائی، ہر جگہ سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری آپ کی اکنامی ریوائیو ہو چکی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ چکی ہے، آپ کے سارے نمبرز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں جو ہم دکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان شاید 2018 19 20 میں تو یہ بیٹھ جائے گا، اور ان دنوں میں ایسے لگ بھی رہا تھا، لیکن اب ٹوٹل چینج ہے کامران بھائی، ٹوٹل چینج۔ یہ آج جو خبریں آئی ہیں جو پچھلے 2 دن کے اندر، یہ کروڈ جو ہے $34 فی بیرل، یہ ساری چیزیں بینیفیشری ہیں آپ کو، اور جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے جس کی وجہ سے فورن انویسٹر پاکستان کا رخ کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے روپی کو دیکھ کے۔ اگر آپ پاکستان کے ریئل اس پہ جاتے ہیں تو آج پھر آپ 160 روپے کے ڈالر کے بعد بھی آپ انڈر ویلیو ہیں، اور جب روپی انڈر ویلیو ہوتا ہے تو انویسٹر آپ کے ملک کی طرف آتا ہے۔ ورلڈ وائڈ سچویشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایکسپورٹ کے آرڈرز اچھے ہیں، اور یہ اکتوبر کے جو نمبر ہے اس میں سروسز کو آپ ہٹا دو،
اس کے علاوہ ہم نے $2 بلین کراس کیا ہے، تو یہ آل ٹوگیدر $2.5 بلین پہ ہم چلے جائیں گے۔ $2.5 بلین کا مطلب آپ $30 بلین کی بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی۔ تو میں یہ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر میں لوگ نہیں مل رہے، ہاؤسنگ سیکٹر میں لوگ نہیں مل رہے۔ 6 مہینے پہلے ہم رو رہے تھے کہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہے، اب الٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے، وہاں لوگوں کا بائنگ پاور بڑھ رہا ہے، ان کی کراپ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ان کی یوریا کی پرائز گر رہی ہے۔ یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ 2018 میں 2100 روپے یوریا کی پرائز تھی اور پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہوا، اور اس کے بعد آج ڈی ویلیویشن کے بعد 1600 روپے کی پرائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی ہم نے آج دیکھا کہ ایک AHL ریسرچ نے کہا کہ یہ پچھلا کوارٹر جو تھا وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے آل ٹائم ہائی، اس میں گینز آئی ہیں۔ پچھلے 2 دن سے کیا ہو رہا ہے؟ اتنے اچھے ریزلٹ آئے کہ آپ کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ایون حالانکہ کچھ ڈیویڈنڈ پہ ریسٹرکشن بینکنگ پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ کے ڈیویڈنڈ بھی اچھے آئے ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اکتوبر، نومبر، دسمبر کے ریزلٹ۔ تو یہ ساری چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پورا ملک ریوائیو ہو چکا ہے، پوری ملک کی اکنامی بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ سوچ رہی تھی ان کی بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتری ہو گئی ہے۔ مگر یہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، جو پاور سیکٹر ہے، ابھی میں نے محمد علی صاحب سے بھی پوچھا، یہ تو ابھی تک ڈارک ہول ہے، ادھا کنواں ہے نا۔ دیکھیں یہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیے ہیں آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے پرائم منسٹر کی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پچھلی گورنمنٹ کو روز اٹھ کے بلیم دے سکتے، لیکن کم از کم انہوں نے بلیم دینے کی جگہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی حد تک انہوں نے حل کر بھی لیا ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے ایشو ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیمرن بھائی، میں ریگولر بیسس پہ اسلام آباد آنا جانا رہتا ہے، اور ظاہری بات ہے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے سب سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدھے مہینے میں آپ کو یہ گڈ نیوز بھی ملے گی کہ پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ 2.2 ٹریلین ہے یہ بھی ریزولو ہوتا ہوا مجھے دکھ رہا ہے، اور گورنمنٹ جس ڈائریکشن پہ اس کو ریزولو کرنے جا رہی ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا شاید پہلے کسی کو بھی نہیں آیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ ریزولو ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ کیا ڈائریکشن پاکستان۔ یقیناً یہ ہم نے اس میں بھی یہاں پہ بھی پروگرام کیا تھا، یہ جو کارپوریٹ ارننگز آئی ہیں، جو کارپوریٹ ریزلٹ آئی، سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس کر رہی ہے اکانومی۔ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی جو کہ پھر اب جو ہے وہ اس کوارٹر میں پوری ہوئی ہے، اور آگے نہیں کامران بھائی، ڈیولپمنٹ پاکستان میں بہت ہو رہی ہے۔ ناردرن ایریاز میں آپ جائیں، پہلے لیبر یہاں سے کراچی آتی تھی، اب وہ لیبر کراچی آنا چھوڑ چکی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے آپ ملیں کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جتنے 1000 روپے دیاری کے لیے کراچی جاتے ہیں، ہم 1500 تو یہاں بیٹھ کے کما سکتے ہیں آسانی سے۔ تو چینج ہے، بہت چینج ہے۔ مگر ایگریکلچر تو ہمارا بہت بڑا اس وقت میس ہوا ہے اس وقت۔ نہیں کامران بھائی، دیکھیں آپ کی سوگر کین کی پرائز آپ کو اچھی ملی ہے۔ ابھی سوگر کین آپ کو پتہ ہے سوگر ملیں شروع ہو چکی ہیں، اور 20% گنا آپ کا زیادہ ہے۔ تو یہ آپ کے یہ بھی پرائز جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سسٹین نہیں کرے گی سوگر کی پرائز۔ میں سمجھتا ہوں جتنی 20% سرپلس ہے تو یہ بہت بڑی سرپلس کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہی لیکن یہ حکومت کو عقیل بھائی آپ کو بڑا کموڈیٹی کا بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں پچھلی دفعہ تو مس مینج ہوا ہے نا، ابھی آگے تو یہ ابھی اس میں پہلے تو یہ جو بڑھ گئی ہیں پرائسز ان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کو انسینٹیو بھی نظر آئے، کچھ لوگوں کا ہمت بڑھے کہ کچھ دام اور کم ہو۔ دیکھیں ویٹ ایک ایسی پرائز ہے، سوگر ایشو نہیں کرتا کسی کے لیے بھی، اس کے لیے ہم بات بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں 100 روپے ہے یا 70 روپے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ویٹ کی پرائز کنٹرول کرنی ہے، کیونکہ ویٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ غریب آدمی کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اکانومی ہے اور یہ تمام جو ہمارا تمام سیکٹرز ہیں، جتنے بھی انڈسٹریز ہیں یا جتنے بھی اکانومی کے میجر سیکٹرز ہیں، یہ اب ٹیک آف سٹیج پر ہے؟ میرا خیال ہے ٹیک آف ہو چکے ہیں۔ اور کامران بھائی جو سچویشن اس وقت ہوئی ہے نا، آپ کسی بھی ٹیکسٹائل والے سے جب بات کریں، ایکچوئل اکراس دا بورڈ تیزی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کمپوزٹ چل رہا ہے تو ویونگ نہیں چلتا، اب اسپننگ بھی چل رہا ہے، گارمنٹس بھی چل رہی ہے، کمپوزٹ بھی چل رہا ہے۔ کوئی سیکٹر ٹیکسٹائل کا ایسا نہیں ہے جو نہیں چل رہا۔
जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हो रही है पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था। इंडस्ट्रियल प्लॉट लोग आंख बंद करके खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा नहीं फेंकते। ये आपका नूरियाबाद में प्लॉट अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट देखें तो वहां इस वक्त 3 साल पहले 15 लाख रुपए एकड़ जमीन होती थी, अब कोई 3 करोड़ में बेचने को तैयार नहीं है। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लोग माशाअल्लाह पैसा भी बना रहे हैं, एक्सपेंशन में भी जा रहे हैं। हमारा मुल्क रीपेमेंट करने की तो पोजीशन में ही नहीं था, आज हम रीपेमेंट भी कर रहे हैं और करंट अकाउंट भी सरप्लस है, रिमिटेंस भी बढ़ रहा है। कमल भाई, रिमिटेंस बढ़ने में गवर्नमेंट को क्रेडिट पूरा जाता है। गवर्नमेंट ने आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी को पीछे ढकेल दिया और फॉर्मल इकोनॉमी को आगे लेके गई है। ये फॉर्मल इकोनॉमी अब चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम ढेडी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जब पाकिस्तान की बात होती है, मईशत की बात होती है, कारोबार की बात हो रही है, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसके आसार नज़र आ रहे हैं और ठोस शवाहिद नज़र आ रहे हैं, तो हम सबको खुश होना चाहिए। ये कोई सियासत से बालतर बात है, ये पाकिस्तान की बात है।